بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سفر شریف کی 28 تاریخ ہے 1444 ہجری اور 25 ستمبر 2022 اور اتوار کا روز ہے۔ تو آج ہم مختصر درس کرنے کے بعد آپ سے کچھ چیزیں سنیں گے، اور آج چھٹی ذرا دیر سے ہوگی، اس لیے ابھی جو ہم بات آپ کو بتا رہے ہیں اس کو توجہ سے بڑے طلباء ذہن نشین کریں۔ پچھلے جمعے پہ جو جمعہ شریف گزرا ہے اس پہ ہم نے خطبہ جمعہ میں دو مجددین کا مختصر تعارف کرایا تھا، اور اسی مناسبت سے امام احمد رضا علیہ رحمہ کا ذکر خیر ہم پیچھے 3-4 دروس میں کر چکے دروس میں، اور آج مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کچھ باتیں آپ کے مکتوبات طیبات شریف سے صرف 2-3 باتیں عرض کر کے تاکہ ان کی بارگاہ میں بھی خراج تحسین ہو جائے۔ بزرگان دین کی جو اصل تعلیمات ہیں وہی ہمارا سرمایہ ہے۔ تو اس حوالے سے وہ جو بچے بیٹا بول رہے ہیں نا چھوٹے، ان کو نہ اٹھا کر ان کو آرام سے گھر بھیج دو، ڈانٹنا نہیں کسی کو، آرام سے نہ، چھوٹے جتنے بچے بول رہے ہیں ان کو وہاں۔ تو ہم نے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں یہ آپ کو بتایا تھا کہ مجدد کا معنی کیا ہوتا ہے۔ مجدد کا معنی ہوتا ہے دین کو تازہ کرنے والا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ دین کو تازہ کرنے والا۔ ہاں، جب میں آپ بچوں کو مخاطب کروں تو پھر آپ تمام بچوں نے اس کا جواب آواز سے دینا ہے، اور جب دعائیہ کلمات کہے جاتے ہیں تو پھر سب نے زیادہ اونچا نہیں، ایسا آواز سے یعنی درمیانی آواز سے آمین کہنا، کیونکہ جتنے بھی مبارک دعاؤں کے جملے ہیں ان پر آمین کہنا یہ سنت ہے۔ تو نہ جانے اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں میں سے کس کی دعا آمین کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ہدایت اور بخشش کا سامان بن جائے۔ تو مجددین دو ماضی بعید یعنی 100 سال کے قریب ہندوستان میں گزرے مایا ناز، جن پر آل سنت و جماعت کو بہت فخر ہے بحمدہ تعالی۔ تو امام اہل سنت کا تعارف آپ کو تقریباً ہو چکا ہوگا کہ جب امام اہل سنت کا نام آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ احمد رضا علیہ رحمہ۔ اور جب فاضل بریلوی کا نام آتا ہے تو وہی احمد رضا کا نام ہے، آپ کے القاب مبارک ہے۔ اور جب مجدد دین و ملت کا نام آتا ہے تو اس سے بھی مراد یہی ہوتا ہے، احمد رضا ہوتا ہے۔ اور جب کشتہ عشق رسالت کا اگر کہیں آپ علماء کی زبان سے لفظ سنیں تو اس سے بھی مراد امام احمد رضا کی ذات پاک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب ہم مجددین کے حوالے سے مجدد الفسانی علیہ الرحمہ آپ بھی ہندوستان میں ہی تشریف لائے، اور آپ کا اصل نام شیخ احمد فاروقی سرندی ہے۔ کیا نام؟ شیخ احمد فاروقی سرندی۔ شیخ احمد فاروقی سرندی، سرند کے یعنی آپ اصل تھے۔ تو سرند ایک جگہ کا نام ہے جہاں پیدا ہوئے۔ تو وہ دور جو تھا بڑی ابتلا کا دور تھا، آزمائش کا دور تھا۔ جہانگیر جو تھا اکبر کا جانشین، اس نے دین ہی سارا بدل دیا تھا۔ یہ جمعہ میں نے بات بتائی تھی، تو تھوڑا اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کی جو ذہنی سطح ہے اس بات کے ساتھ جڑ جائے۔
تو اس دور میں مجدد الف ثانی، مجدد کا معنی کیا بتایا؟ دین کو نیا کرنے والا، دین کو نیا کرنے والا، یہ مجدد یعنی تجدید کرنے والا۔ دین میں جو ایسی ملاوٹیں داخل ہو گئیں، بد عقیدوں کی، بد مذہبوں کی، بد عملوں کی، ان ملاوٹوں کو چھان بین کر دین کو پھر تازہ کر دینا، اس کو مجددیت کہتے ہیں، یعنی دین کو تازہ کرنے والا۔ تو الف کا معنی جو ہے نا مجدد، الف ثانی، الف جو ہوتا ہے یہ عربی میں 1000 سال کے عدد پر الف بولا جاتا ہے، سمجھ آئی؟ یہ وہ الف نہیں جو دوسرا آپ پڑھتے ہیں، الف سنہ یعنی 1000 سال، کیونکہ عربی میں الف جو ہے یہ 1000 سال پر بولا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ سال ہوئے تو پھر اس کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ تو مجدد الف ثانی آپ کا لقب ہے، یعنی دوسرا مجدد 100 سال کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے امت کو عطا فرمایا۔ تو مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پوری سیرت پاک جو ہے وہ آپ کے مکتوبات طیبات ہیں۔ مکتوب کہتے ہیں خط کو، کس کو؟ فارسی میں مکتوب کس کو کہتے ہیں؟ خط کو۔ اور خط کی جمع کیا ہے؟ خطوط۔ خط کی جمع کیا ہے اردو میں؟ خطوط۔ اور جو مکتوب ہے اس کی جمع ہے مکتوبات۔ کیا؟ مکتوبات طیبات، یعنی آپ کے پاک فرامین۔ تو یہ 3-4 حصوں میں چھپے، ہمارے پاس جو اس وقت ہم آپ کو سنائیں گے یہ ترجمہ ہے، یعنی فارسی میں اصل یہ ہیں، اور ان کا ترجمہ علماء نے کیا تاکہ ہر خاص و عام اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو مکتوبات طیبات اس کی جلد پہلی ہے، یہ پہلی جلد لکھی ہوئی ہے، اس میں سے ہم آپ کو چند باتیں سنائیں گے تاکہ اس مناسبت سے مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی نذرانہ عقیدت اور آپ کو خراج تحسین پیش ہو جائے۔ تو یہاں ہم بات صرف مختصر یہ کریں گے مجدد پاک کے حوالے سے، جو اصل بات آپ کو سمجھانی ہے وہ ہے بدعتیوں کی صحبت سے بچنے کا بیان۔ ہم نے پڑھا ہے کہ بدعتی فرقے کون ہیں، اور آپ تمام کو بتایا بھی کہ جو اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں وہ تمام بدعتی فرقے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو بدعتی کون ہے؟ جو اہل سنت سے خارج ہیں وہ کیا ہیں؟ بدعتی ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کا مکتوب نمبر شریف جو ہے 54 ہے۔ مکتوب کتنا ہے؟ 54 پہلی جلد ہے، اور یہ جو چھاپنے والے ہیں اسلامی کتب خانہ اردو بازار لاہور والے ہیں، اور اس کا ترجمہ کرنے والے قاضی عالم الدین نقشبندی مجددی علیہ رحمہ ہے۔ تو بدعتی کے حوالے سے آپ نے یہ خط اپنے ماننے والوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے مریدین کو ارشاد فرمایا، اور بعض آپ کے محسنین جو تھے، سادات تھے، ان کی بھی آپ اصلاح فرماتے تھے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ ان کو بھی حق کہتے تھے۔ اور مجدد کا کام ہی حق کہنا ہوتا ہے، یعنی کھوٹا اور کھرا جدا کر کے دکھا دینا۔ جیسے سنارے کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے نا سونا پرکھنے کے لیے، یہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے، تو وہ دعوے دار سب تھے، اپنے اپنے سونے کے دعوے دار، سب کے پاس سونا تھا، ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ میرا سونا کھرا ہے، دوسرے نے کہا میرا سونا کھرا ہے، تیسرے نے کہا میرا سونا کھرا ہے، حتیٰ کہ سب نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارا سونا کھرا ہے۔ اب ایک عقل مند آدمی اٹھا، اس نے کہا بھئی آپ جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ آپ کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ آپ سنار کے پاس چلے جائیں، اس کے پاس وہ کسوٹی ہوگی تو وہ آپ کے سونے کو چیک کر لے گا، تو جس کا سونا کھرا ہوگا وہ سچا ہوگا، اس کا سونا واقعہ کھرا ہوگا، اور جس کو کسوٹی نے پاس نہ کیا تو اس کا سونا ملاوٹ والا ہے اور وہ جھوٹا ہے۔
اب وہ جن جن کے پاس سونا تھا نا، اور ان کا دعویٰ تھا کہ ہمارا سونا کھرا ہے، اب وہ سب چلے گئے سونار کے پاس، صبح صبح گئے تو سونار دروازے پہ دستک دی، تو سونار اندر سے نکلا تو باہر کھڑے تھے سب سونے والے بھی، ہم نے سونا چیک کرانا ہے۔ تو سونار نے کہا کہ بھی آپ لمبی لائن بنا لو تو میں کسوٹی لے آتا ہوں، سب کا سونا چیک کرتا ہوں۔ اب وہ سب لائن میں کھڑے ہو گئے تو ایک طرف سے اس نے کسوٹی سے سب کا سونا چیک کرنا شروع کیا۔ مثال کے طور پہ فرض کریں 100 آدمی تھے تو 100 آدمی کا دعویٰ تھا کہ میرا سونا کھرا ہے، میرا کھرا ہے، میرا کھرا ہے۔ اب ہوا کیا، جب اس نے اس کسوٹی کے اوپر سونے کو پرکھا تو 100 میں سے 5 آدمی ایسے نکلے جن کا سونا کھرا تھا، باقی سب کا سونا ملاوٹ والا تھا۔ تو اب کسوٹی نے فیصلہ کر دیا کہ کھرا سونا کس کے پاس ہے اور کھوٹا کس کے پاس ہے۔ تھا وہ بھی سونا جو ملاوٹ والا تھا وہ بھی سونا، اور تھا وہ بھی سونا جو کھرا تھا۔ تو کسوٹی نے فیصلہ کر دیا کہ کتنوں کا سونا خالص ہے اور کتنوں کا ملاوٹ والا ہے۔ تو مجدد الفسانی علیہ رحمہ اور امام احمد رضا علیہ رحمہ یہ ہمارے سنی عقیدے کی پہچان کے لیے وہ کسوٹی ہے۔ حضور داتا سرکار علیہ رحمہ سے لے کر حضور غوث پاک سرکار، یہ جتنے اولیاء کاملین ہیں ان میں سے حضور داتا سرکار، حضور غوث پاک اور یہ 2 مجددین گویا یہ کسوٹی ہیں ہمارے پاس کہ ان کے عقائد و معمولات اور سیرت اور طیبات جو ان کے مکتوبات ہیں، اس کسوٹی پہ جو پورا اترے گا وہی اصل میں سچا کھرا سنی ہوگا، اور جو اس کسوٹی پہ پورا نہیں اترتا وہ لاکھ وہ ملاوٹ والا سونے والا دعویٰ کرتے رہیں، وہ سنی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تمیدی بات سمجھ آ گئی۔ اب ہم اس مکتوب شریف کی طرف آتے ہیں، یہ بالکل چھوٹا سا مکتوب ہے اور یہاں ہم بات ختم کریں گے قریب ہی۔ تو اب بات توجہ سے سنو، آپ نے پچھلے صفحے میں ایک بات لکھی مکتوب نمبر 3 میں، یہاں اپنے شیخ فرید کی طرف آپ نے خط لکھا اور اس میں یعنی اپنا عرض معروض پیش کی، تو آخر پہ آپ نے ایک یہاں مثال کہاوت لکھی سمجھانے کے لیے کہ کسی بزرگ نے ابلیس کو دیکھا کہ وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے۔ ابلیس جانتے ہو نا کون ہے؟ کون ہے؟ شیطان۔ تجمل بیٹا وہ بیٹے 3-4 بچے جو بیٹھے نا ان تینوں کو بھیج دو جو ادھر بیٹھے ہیں سب سے علیحدہ۔ بیٹا خاموش، توجہ میری طرف کرو۔ تو ہوا کیا کہ وہاں ابلیس کو بزرگ نے دیکھا کہ وہ فارغ بیٹھا ہے، بالکل فارغ بیٹھا، کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ تو بزرگ نے سبب پوچھا، ابلیس ہے بھئی تیرا کام تو تھا لوگوں کو گمراہ کرنا اور تو بالکل فارغ بیٹھا ہے۔ ابلیس نے جواب دیا کہ اس وقت کے جو علماء ہیں نا، علماء یعنی مولوی طبقہ، وہ میرا کام کر رہے ہیں، یعنی جو علماء ہیں میرا کام وہ کر رہے ہیں، یعنی میں نے لوگوں کو گمراہ کرنا تھا تو جو علماء سو ہیں یعنی دنیا دار عالم ہیں اور انگریزی گٹر میں جو گرے ہوئے ہیں، میرا اب کام وہ کر رہے ہیں، لہذا مجھے اب فرصت ہے، اس لیے میں فارغ بیٹھا ہوں۔ بہکانے اور گمراہ کرنے میں وہی کافی ہیں۔ یعنی بزرگ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے تو دنیا کو گمراہ کرنا تھا لوگوں کو اور تو خاموش بیٹھا ہے، بالکل فارغ بیٹھا۔ اس نے کہا بھئی اب میرا کام تو علماء کر رہے ہیں، لوگوں کو وہ میری جگہ پہ گمراہ کریں تو میرا اور کیا کام۔ یہی بات اقبال نے بھی اپنے شعر میں کہی تھی کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں میری ضرورت ہے افلاق۔ اب ابلیس کس کو کہا اقبال علیہ الرحمن نے؟ جمہوریت والوں کو۔ اور جمہوریت والے کون ہیں؟ یہ ووٹوں والے۔ ووٹوں والے کون ہیں؟ جمہوریت والے۔ اور ان کو اقبال نے کیا کہا ہے؟ ابلیس۔ کیا کہا ہے؟ ابلیس۔ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست،
باقی نہیں ہے میری ضرورت ہے افلاک. یعنی جو ابلیس ہے، شیطان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے کہ یا مولا میرے لیے کوئی اور زمین بنا جہاں میں لوگوں کو گمراہ کروں، کیونکہ اب اس آسمان کے نیچے جتنی یہ مخلوق ہے، ان میں جتنے بھی یہ میرے کرندے ہیں، جمہوریت کے حامی ہیں، یہ میرے ہی بیٹے ہیں. تو ان میرے بیٹوں سے، یعنی شیطان کہہ رہا ہے میرے بیٹوں سے اب یہ دھرتی پر ہے، تو میرے لیے کوئی اور جگہ بنا جہاں میں گمراہ کروں، اور کہ نہیں دنیا میرے لیے بنا جن کو میں گمراہ کروں، کیونکہ یہ تو اب میرا کام یہ کر رہے ہیں. وہی بات مجدد پاک نے اس بزرگ کے حوالے سے بیان فرمائی. تو اب مکتوب نمبر 54 میں یعنی 54 میں بدعتی کی صحبت سے بچنے کا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس کو سمجھیں، اور یوں سمجھے کہ یہ قرآن پاک اور شریعت کا نچوڑ ہوتا ہے جو مجدد کی بات ہوتی ہے. آسان لفظوں میں سمجھا دینا قرآن و سنت کو اس بیان میں کہ بدعتی کی صحبت سے بچنا لازم ہے. اور یہاں بدعت سے مراد کیا ہے؟ جو عقائد میں بدعت ہے، اعتقادی بدعتی لوگ مراد ہیں، یعنی جن کا عقیدہ خراب ہے وہ بدعتی لوگ مراد ہیں. سمجھ آگئی؟ عمل کے اعتبار سے جو بدعت ہوتی ہے اس کی پھر کئی قسمیں ہوتی ہیں. وہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، بدعت مندوبہ بھی ہوتی ہے، بدعت مستحبہ بھی ہوتی ہے، اور بدعت مباح بھی ہوتی ہے، اور بدعت واجبہ بھی ہوتی ہے. وہ پھر کسی درس میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے. تو یہاں اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ بدعتی کی صحبت سے بچنا لازم ہے. تو یہاں بدعتی سے کون سا بدعتی مراد ہے؟ بد عقیدہ. کون سا؟ بد عقیدہ. تو یہاں آپ فرماتے ہیں بدعتی کی صحبت کا ضرر یعنی نقصان کافر کی صحبت کے ضرر سے بڑھ کر ہے. یعنی کسی بد مذہب فرقے کی صحبت میں بیٹھنا یہ کھلے کافر کے ساتھ بیٹھنے سے زیادہ سخت ہے، زیادہ نقصان دہ. کیوں کہ جو کافر کھلا کافر ہے اس کے بارے میں تو مسلمان جانتا ہے کہ یہ کافر ہے، اس سے اپنا دین وہ بچائے گا کہ یہ کافر ہے، اس سے ایسا کوئی دوستی کا تعلق نہیں قائم کرے گا دین والا. سمجھ نہیں آئی؟ تو جو اصلی کافر ہے اسے تو بچے گا. فرمایا کہ جو بدعتی کے ساتھ بیٹھنا ہے یہ اس کھلے کافر سے بدتر ہے. کیوں کہ بدعتی نے لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا ہے، کلمہ بھی زبان پہ رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، یا رسول اللہ بھی کہتا ہے، یا علی بھی کہتا ہے، یا غوث اعظم بھی کہتا ہے، یا رسول اللہ بھی کہتا ہے، اور جھنڈا شیطان کا اٹھاتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اب یہ جتنے فرقے ہیں اہل سنت و جماعت سے خارج، یہ کیا ہیں؟ بدعتی ہیں. آپ فرماتے ہیں صحبت بدتر ہے. اور تمام بدعتی فرقوں میں، اب سب بدتر ہیں بدعتی فرقے، ان بدعتی فرقوں میں جو زیادہ سخت اور برا فرقہ جو ہے اس کی آپ نے نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بدتر بدعتی فرقہ شیعہ سنیہ ہے. یعنی تمام بدعتی فرقوں میں سب سے برا فرقہ کون سا ہے؟ شیعہ. آگے فرماتے ہیں اور عشق کے مناسب بیان میں سرداری اور شرافت کے پناہ والے شیخ فرید کی طرف لکھا. یعنی یہ مکتوب آپ نے تمہیدی بات لکھ کر آگے لکھ دیا. یہاں آپ نے پھر وہی بات آگے ہم چلتے ہیں. یقینی طور پر یہ صفحہ 231 پہ ہم آ گئے. یقینی طور پر تصور فرمائیں کہ بدعتی کی صحبت کا فساد کافر کی صحبت کے فساد سے زیادہ تر ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، سانپ سے دوستی بری ہے یا اچھی؟ بری ہے نا. تو شیخ سعدی شرازی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بدعتی کی بد عقیدہ کی صحبت سے بہتر ہے سانپ کی صحبت، کیونکہ سانپ کے ساتھ اونٹوں بیٹھو گے تو سانپ ڈنگے گا، جان لے لے گا، ایمان تو بچ جائے گا. بدعتی کی صحبت میں بیٹھو گے، بدعتی کے پاس بیٹھو گے، بدعتی کی باتیں سنو گے تو وہ ڈنگ جب مارے گا میٹھی زبان سے آپ اس کو اخلاق سمجھتے رہیں گے، آپ اس کو اخلاق سمجھتے رہیں گے، اور وہ منافق ہوگا
تو آپ کو ڈانگ مارے گا تو آپ کا ایمان ختم کر دے گا. سمجھ آ گئی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ کافر کی صحبت کے فساد سے زیادہ تر اور تمام بدعتی فرقوں میں بدتر اس گروہ کے لوگ ہیں جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ان کا نام کفار رکھتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے جو لوگ بغض رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کافر فرماتا ہے قرآن پاک میں. یہ ہم نے آپ کو ایک درس میں بتایا بھی تھا. سورۃ فتح 26 پارہ میں اس کے آخری رکوع کی یہ آیت مبارکہ ہے لیغیظ الکفار، لیغیظ بہم الکفار، یعنی تاکہ کافروں کے دل جلیں. یعنی اے محبوب آپ کے صحابہ کو ہم نے وہ شانیں دی ہیں، وہ عظمتیں ان کو عطا کی ہیں، ان کو جنتی فرمایا ہے، تو جو کافر ہیں آپ کے صحابہ کو دیکھ کر وہ جلتے ہیں. تو صحابہ پاک کی عظمت سے کون جلتے ہیں؟ کافر. یہ قرآن پاک میں مجدد پاک نے استدلال کے ذریعے فرمایا. آگے فرمایا قرآن اور شریعت کی تبلیغ ہمارے ہم تک کن کے ذریعے پہنچی ہے؟ صحابہ پاک. یعنی شریعت جو آج قیامت تک یہ جاری شریعت ہے یہ ہم تک کن کے ذریعے پہنچی؟ صحابہ کرام کی ان قربانیوں کی بدولت ہم تک یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے. تو جو ان سے بغض رکھے وہ تمام فرقوں سے بدتر فرقہ ہے. سمجھ آگئی؟ آگے آپ فرماتے ہیں اصحاب ہی نے تبلیغ کیا اور اگر ان پر تان لگائیں تو قرآن اور شریعت پر تان آتا ہے. یعنی اگر ہم صحابہ پاک پر بھونکنا کوئی شروع کر دے تو وہ تو قرآن پاک پہ سیدھا سما بول رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک کو کس نے جمع کیا؟ حضرت عثمان غنی پاک نے جمع کیا. اور اسی طرح اگر حضرت عثمان متون ہوں گے تو قرآن مجید بھی متون ہے. یعنی اگر حضرت عثمان پاک پر تان کریں گے تو ظاہر بات ہے قرآن پاک پہ توہین آئے گی، کیونکہ قرآن پاک تو جمع عثمان پاک نے کیا. تو جو صحابہ نے قرآن پاک جمع کیا جو ان کو مومن ہی نہیں مانتے ان کا اپنا ایمان کیا ہے؟ سمجھ آگئی؟ آگے آپ فرماتے ہیں حق تعالیٰ ان زندیقوں کے ایسے برے عقائد سے بچائے. یہ دعائیہ کلمات ہے، اس پہ آمین ہمیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان زندیقوں کے ایسے برے اعتقاد سے ہمیں بچائے. آمین ثم آمین. مخالفت، آگے آپ فرماتے ہیں مخالفت اور جھگڑے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان واقع ہوئے ہیں نفسانی خواہشوں پر معمول نہیں ہے، کیونکہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ان کے نفسوں کا تزکیہ ہو چکا اور ہمارا پن سے آزاد ہو گیا ہوا تھا. اس قدر جانتا ہوں. یعنی آپ مجدد پاک آپ یہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو آپس میں بعض جھگڑے ہوئے یا بعض جنگیں ہوئیں ان کی آپس میں، یا اشارہ ان جنگوں کی طرف ہے جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جنگیں کی اور حضرت امیر معاویہ اور آپ کے ساتھ جنگ جمل ہوئی اور جنگ صفین ہوئی اور جنگ نہروان ہوئی. یہ 3 جنگیں. اور جہاں بھی رافضی بدعتی شیعہ خبیث بات توڑے گا اور بچوں کا ذہن بنائے گا یا بڑوں کو گمراہ کرے گا وہ جنگ جمل اور جنگ صفین کی بات کرے گا. زیادہ تر جنگ جمل اور صفین کی. جنگ صفین جو ہے یہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تاریخ میں بیان کی جاتی ہے. اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں یہ داخل کرتے ہیں کہ انہوں نے جنگ لڑی مولا علی پاک سے. یہ سراپا جھوٹی بات ہے. یہ جب مسلمانوں میں اختلاف کھڑا ہوا تو اماں عائشہ پاک حج پہ تھیں اور وہاں اونٹ پہ تھیں آپ کچاوے پہ، اور وہاں طلحہ زبیر گئے تو انہوں نے واپس لا کہ آپ ہماری اماں جان ہیں، ہمارے درمیان صلح کرا دیں. تو آپ صلح کے لیے واپس آئی تھی وہاں اور ان کنجروں نے بنا دیا کہ وہ اونٹ پر چڑھ کر مقابلے میں آگئی. نعوذ باللہ. یہ شیعوں اور بدتر کی بکواسات. لہذا یہ وہ جنگوں کے بارے میں مجدد پاک فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر ان جنگوں کا بہانہ بنا کر صحابہ پر تان کرے تو سمجھ لو کہ وہ اندر کا مریض ہے اور بیمار اور لعنتی لعین ہے. اس کی بات کا کوئی اعتماد کرنا نہیں ہے. تو یہاں بات ہم قریب لاتے ہوئے کیونکہ آپ نے آگے مثال دی کہ صحابہ کرام جو جھگڑے اختلافات ہوتے ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ نفس خواہش نفس کی وجہ سے، نفس دنیا کی وجہ، نفسانی دنیا کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے ان کے دلوں کا تزکیہ ہو چکا تھا
اللہ تعالیٰ نے ان کے نفوس کو پاک فرما دیا تھا، لہذا ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض اور عداوت نہیں تھی، کیونکہ ان کی صحبت جو اس طرح تزکیہ کیا گیا کہ اب دیکھو نا، کوئی پھول کو کہے کہ اس سے خوشبو نہیں ہے، یار پھول میں خوشبو نہیں، ہاں بناوٹی جو اس میں نہیں ہے، جو حقیقی پھول ہوتا ہے اس میں خوشبو ضرور ہوتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو خوشبو عطا کی نبوت اور رسالت کی، اس سے ان کے دل و دماغ اور ان کے عقائد کو پاک کر دیا اور امت کے لیے ان کو نمونہ بنا دیا۔ تو اس لیے کوئی ایسی بات کرے تو سمجھو کہ یہ کتا بکواس کر رہا ہے، صحابہ ان کے اعتراضات سے بری ہے۔ سمجھ آگئی؟ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی۔ آگے فرماتے ہیں اس قدر جانتا ہوں کہ حضرت امیر اس بارے میں حق پر تھے اور ان کے مخالف خطا پر، لیکن یہ خطا اجتہادی ہے جو فسق کی حد تک نہیں پہنچاتی، بلکہ اس قسم کی خطا میں ملامت کی بھی مجال نہیں، کیونکہ ایسی خطا کرنے والے کو بھی ایک درجہ ثواب حاصل ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا آپ یوں سمجھ لیں، یعنی جو مولا علی پاک اور حضرت امیر معاویہ سرکار کے درمیان جنگ ہوئی تو اس میں حسد بغض عداوت دونوں کے دلوں میں نہیں تھی، وہ ایک خطا تھی جس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں۔ اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا کام ارادہ نیت نیک ہے، وہ کام کر رہا ہے، نیک نیت سے کر رہا ہے، لیکن تقدیر غالب آ گئی، یہ کام خراب ہو گیا۔ مثال کے طور پر آپریشن کیا جاتا ہے نا، ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ آپریشن کرتے ہیں نا، لیکن وہ ساتھ لکھوا لیتے ہیں بھئی مر گیا تو ہمارا کوئی دوش نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ حادثے ہو جاتے ہیں، کسی ڈرائیور کا جان بوجھ کر دل کرتا ہے کہ حادثہ ہو، بلکہ خوف خدا رکھنے والے تو جب صبح اسٹیئرنگ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں کہ مولا کسی چیونٹی سے بھی ہمیں بچانا کہ ہم اس کو مارے نہیں۔ تو یہ بات اجتہادی ہوتی ہے، یعنی علاج کر رہا تھا مریض کا ڈاکٹر، امر رب کا غالب آ گیا، یہ مریض نہ بچ پایا، اس نے تو اپنی پوری کوشش کی۔ تو حضرت امیر معاویہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جو جنگ تھی، یہ ایک خطا بنی کہ حضرت امیر معاویہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان جو شہید ہوئے ہیں وہ وقت کے خلیفہ ہیں۔ آپ کو یہ غلط فہمی ہو گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں وہ مولا علی پاک کے لشکر میں چھپے ہوئے ہیں، لہذا وہ قاتل ہمارے حوالے کر دیں۔ تو مولا علی پاک فرماتے تھے کہ ہم قاتل ضرور حوالے کریں گے، ان کو تلاش کریں گے، لیکن پہلے آپ میری بیعت کر لو، مجھے خلیفہ مانو، تاکہ میری پشت مضبوط ہو جائے اور پھر ہم مل کر ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ یہ دونوں طرف اپنا اپنا اجتہاد تھا، یہ اجتہادی خطا تھی حضرت معاویہ سرکار کی، جس کے بارے میں مجدد پاک فرماتے ہیں اور ہمارا پوری اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ یہاں مولا علی شیر خدا حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ سے یہ خطا اجتہادی ہوئی اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ ایک اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس پر آپ نے یہ بات کلیئر کی، اور آگے آپ فرماتے ہیں یہ آخری بات کرتے ہوئے یزید کے بارے میں آگے لکھا ہے، اہل سنت و جماعت میں بعض علماء نے اس کے لعنت کرنے میں جو توقف کیا ہے، یعنی یزید پلید کے بارے میں، ایک ہے یزید کو کافر کہنا، کافر کہنا ہم سنی عقیدے میں جائز نہیں، یزید پلید کے بارے میں، ہاں یزید پلید ہے، خبیث ہے، جو بھی ہے سب کچھ ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کب سے وہ پلید ہے، بس یہ فرق ذہن میں رکھنا۔ جب امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلمن ابن زیاد بدمیاد نے شہید کر دیا، اس کے بعد یزید کے کرتوت ظاہر ہوئے جو ہوئے، اس وقت نہیں تھے جب آپ کو آپ کے والد نے اپنا جان نشین خلیفہ بنایا، اس وقت یزید کے یہ کرتوت نہیں تھے۔ اب اس میں وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ بیٹے کے بارے میں باپ جانتا ہو کہ میرا بیٹا شرابی ہے، زانی ہے، فسادی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، رازن ہے، تو اپنی جگہ پہ باپ اپنے اس بیٹے کو بٹھائے گا جانتے ہوئے؟ یہ تو آج 15ویں صدی میں ہم داخل ہو رہے ہیں، آج کے باپ کی یہ سوچ ہے کہ بیٹے کے کرتوتوں کے بارے میں ہو تو اس کو اپنی جگہ پہ نہیں بٹھاتا، یعنی اپنی مسند پہ۔ تو ایک شیعی رسول سے کیسے ممکن ہے کہ جانتے ہوئے کہ یزید پلید شراب اس وقت پیتا ہے جو یہ بک بک کرتے ہیں ملوڈے کنجر، ہم یزید کا تحفظ نہیں کر رہے، بات حقیقت آپ کو بتا رہے،
تو یزید پلید ہے کب سے؟ شہادت امام حسین پاک کے بعد. سمجھ آ گئی؟ اس وقت نہیں جب سے آپ بنے، اس وقت نہیں. اور یہ خود کہتے ہیں فضیلت وہ ہوتی ہے جس کو دشمن بھی مان جائے. اب یہ آج کل کے ملبنڈے، مچھ ڈنڈے، یہودی گٹر میں گرنے والے یہ طرح طرح کی بکواسات کرتے ہیں. طریق مسعودی، مروج الذہب، یہ شیعہ طریق ہے. اس نے یہاں لکھنے پہ وہ مجبور ہو گیا کہ یہ جو سلسلہ چلا یزید کی خباستوں کا، یہ سب قتل امام کے بعد ہوا. یہ تو شیعہ لکھ رہا ہے. تو یہی بات آپ فرما رہے ہیں کہ یعنی اس پہ لعنت کرنے پر جو توقف کیا ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر تمام علماء اہل سنت سلف صالحین یہ فرماتے ہیں کہ یزید کو کافر نہیں کہا جا سکتا. اس پر لعنت کے کئی قائل ہیں، کئی نہیں قائل ہیں، اور جنہوں نے لعنت بھیجنے سے روکا ہے ان کے سامنے یہ احتمال ہے. وہ اس لیے نہیں کہ وہ یزید سے راضی ہیں، یعنی اس لیے اس پہ لعنت نہیں بھیج رہے ہیں کہ اس سے راضی ہیں معاذ اللہ، ایسی نہیں ہے. اور ایک ٹولہ وہ ہے جو راضی ہے یزید پہ، ان کو جنتی کہتے ہیں. یہ وہابی دیوبندی خبیث جو ہے، جیسے آپ کو بتایا بدتیوں کی صحبت سے بچنا فرض ہے، تو اسی طرح وہابی دیوبندی یزید پلید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور خلیفہ مانتے ہیں چٹا. ایسا نہیں ہے سنی عقیدے میں. سمجھ آگی بات کی؟ تو ہم جس کا جو درجہ ہے اس کے اوپر رکھنا یہی سنیت ہے. اب آخری بات کرتے ہوئے، اس لیے توقف یعنی رک جانا، یزید پر لعنت کرنے سے رک جانا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں مجدد پاک فرما رہے ہیں کہ ہم اس سے راضی ہیں، یہ نہیں. بلکہ کیا فرمایا؟ بلکہ اس کی رجوع اور توبہ کے احتمال پر کیا ہے توقف. یعنی ہو سکتا ہے کہ اسے توبہ نصیب ہو گئی ہو، یہ احتمال موجود ہے. اور جب یہ احتمال موجود ہے تو پھر اس پر لعنت کرنا جائز نہیں. سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب یہ جو بھونکنے والے ہیں، یہ مجدد پاک کا حوالہ ان کے سامنے میں نے بیان کر دیا. اور جو مجدد پاک کے ماننے والے ہیں وہ ٹر نہیں کریں گے، اور جو یہودی کے ماننے والے ہیں وہ یہودی کے جھنڈے اٹھا کر اصل یزیدیت کو سامنے لا کر یہودیت کے جھنڈے میں چھپے ہوئے. تو آج ہم نے اس درس میں مختصر کیا سمجھا؟ بدعتی کی صحبت سے بچنا عرض ہے. اور بدعتی کون ہے؟ ہاں، یہ گھماؤ زیادہ ٹھہرانا نہیں ہے، سیدھے ہو بیٹھو. تو بدعتی کی جو صحبت ہے اس سے بچنا عرض ہے. جیسے آپ دیکھو نا کہ مرض کوئی لگ جائے اور ڈاکٹر کہے کہ اس چیز کے قریب نہیں جانا ورنہ تو بچ نہیں سکے گا، تو اب جان کی حفاظت کے لیے جو ڈاکٹر نے کہا ہے اس سے وہ لازمی بچے گا یا نہیں؟ تو جان بچانے کے لیے تو ڈاکٹر کی مان لیتے ہیں، اور ایمان بچانے کے لیے شریعت کی کیوں نہیں مانتے؟ سمجھ آ گئی؟ تو بدعتی کون ہوا؟ جو اہل سنت سے خارج ہیں. تو آج کا ہمارا یہ مختصر درس مجدد پاک کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین.